عزیز طلباء، آج ہم اردو فیز 2 کے سلیبس میں سے نعت کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس نعت کے شاعر کا نام احسان دانش ہے۔ تو چلتے ہیں اس نعت کے پہلے شعر کی طرف۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دو عالم، دونوں جہان مراد دنیا اور آخرت۔ امدادگار، مددگار، سہارا بننے والا۔ امین، امانت دار۔ غم گسار، غم بانٹنے والا، ہمدرد۔ مفہوم کچھ اس کا یوں ہوگا، دونوں جہانوں میں بنی نوع انسان کی مدد کرنے والے امانت دار اور ہمدرد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو عالم کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد فرمائی، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریشان چاہنے والوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی زبانی اپنے محبوب کو امین کے لقب سے نوازا، جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ عرب معاشرے میں دکھی لوگوں کے غم کو بانٹا نہیں جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کرنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ الطاف حسین حالی نے فرمان رسالت کی ترجمانی کی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ تو تھا پہلا شعر۔ تو اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غریبوں، مجبور اور مسکین لوگ۔ یتیموں، ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ۔ سکون، آرام، راحت، قرار، اطمینان، صبر و قرار۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس شعر کی۔ احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر میں پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ عرب کے معاشرہ میں غریبوں، یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ غریبوں کو جان کے لالے پڑے رہتے تھے اور یتیموں کے دل احساس محرومی سے بے قرار رہتے تھے، کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی تشریف لائے تو ان کی زندگی بن گئی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افراتفری عام تھی، ہر طرف بے قراری اور بے سکونی کا عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن ہو گیا، ہر طرف سکون ہو گیا، پورا عرب جنت کی نظیر بن گیا، ہر دل کو قرار آ گیا، ہر جان کو سکون آ گیا۔ جیسا کہ مرزا خورشید بیگ میلسوی بارگاہ نبوی میں عرض کرتے ہیں کہ ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔ تو یہ تھے دو اشعار نعت کے۔ تو